السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 3 میں تنوین اور الف لام کے متعلق پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم ما قبل اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ تنوین عربی میں غیر معین چیز کی علامت ہوتی ہے، جیسے بیتن ایک گھر، جس کو انگلش میں ہاؤس کہتے ہیں، جبکہ الف لام عربی میں معین چیز کی علامت ہوتی ہے، جیسے البیت یعنی گھر، جس کو انگلش میں دا ہاؤس کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس اسم پر الف لام داخل ہو اس پر سے تنوین ختم ہو جاتی ہے اور صرف ایک ضمہ باقی رہتا ہے، یعنی الف لام اور تنوین کبھی بھی ایک اسم پر ایک ساتھ داخل نہیں ہوتے، بلکہ جب الف لام ہوگا تو اس اسم پر تنوین نہ ہوگی، اور جب تنوین ہوگا تو اس اسم پر الف لام نہ ہوگی۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، عربی میں کل 28 حروف ہوتے ہیں، جن میں سے 14 حروف کو حروف قمری کہا جاتا ہے اور 14 حروف کو حروف شمسی کہا جاتا ہے۔ جن حروف سے پہلے الف لام کا لام پڑھا جائے ایسے حروف کو حروف قمری کہتے ہیں، جیسے القمر، المرید، العین۔ اور جن حروف سے پہلے الف لام کا لام نہ پڑھا جائے بلکہ بعد والے حرف میں ادغام کر دیا جائے ایسے حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں، جیسے الشمس، الصابون، الدواء۔ اور حروف شمسی کی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ یہ زبان کی نوک یا زبان کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں، الف لام کا الف اسی وقت پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو، جیسے البیت یعنی گھر، الرجل یعنی آدمی۔ یہاں پر البیت اور الرجل کے اوپر الف لام داخل ہے اور اس کا الف بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن اگر اس الف سے پہلے ایک اور لفظ کو یہاں پر شامل کر دیا جائے تو یہ الف حذف ہو جائے گا، جیسے والبیت۔ جیسے البیت کے شروع میں واو کو داخل کیا تو البیت سے یہ والبیت پڑھا جائے گا، اور اسی طرح الرجل کے شروع میں واو کو داخل کیا تو الرجل سے والرجل پڑھا جائے گا، اور اس الف کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اب آخر میں کچھ الفاظ معنی ہم یاد کر لیتے ہیں۔ غنی یعنی مالدار، طویل یعنی لمبا، بارد یعنی ٹھنڈا، جالس یعنی بیٹھا، جدید یعنی نیا، قریب یعنی نزدیک، نظیف یعنی صاف، صغیر یعنی چھوٹا، خفیف یعنی ہلکا، الورق یعنی کاغذ، التفاح یعنی سیب، جمیل یعنی خوبصورت، مرید یعنی بیمار، فقیر یعنی فقیر، قصیر یعنی پست قد، حار یعنی گرم، واقف یعنی کھڑا، قدیم یعنی پرانا، بعید یعنی دور، وسخ یعنی گندا، کبیر یعنی بڑا، ثقیل یعنی بھاری، الماء یعنی پانی، الدکان یعنی دکان، حلو یعنی میٹھا۔
اب ان الفاظ معنی میں آپ نے ایک چیز پر ضرور توجہ دی ہوگی، یہاں پر ان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جن کے شروع میں یا تو الف لام ہے یا پھر ان کے آخر میں تنوین ہے۔ آج کے سبق کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ والسلام۔